پاکستان اور بھارت کا رشتہ جب سے بنا ہے ایک ایک عجیب سی کشمکش کا شکار رہا ہے۔ یہ صرف دو ملکوں کی کہانی نہیں ہے، اس میں تاریخ ہے، جذبات ہے، فخر ہے، امیدیں، سب کچھ شامل ہے۔ جی، اور سرحد کے دونوں طرف ہم سب کی نسلیں اسی ماحول میں پلی بڑھی ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی وقت کے ساتھ مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر اس لیے کہ اب اس میں نئے کردار بھی شامل ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، پہلے امریکہ ثالثی کی بات کرتا تھا، اب چین بھی میدان میں آ گیا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ صرف پاکستان اور بھارت کا معاملہ نہیں رہا، یہ تو عالمی طاقتوں کی ایک بڑی شطرنج کی بساط بن گیا ہے، جس پر مہرے تو ہم ہیں، لیکن چال کوئی اور چل رہا ہے۔ اور بالکل یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ہمارے پاس سمیع اللہ ملک کا ایک تجزیہ ہے جو ایک بہت ہی دلچسپ واقعے کو کھنگالتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کے بعد اچانک چین نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں، ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف ایک سفارتی بیان تھا یا جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کی ایک نئی حقیقت کا اعلان تھا۔ اس دعوے نے بھارت کے اندر کیسا سیاسی بھونچال پیدا کیا اور عالمی سطح پر اس کے اثرات کیا ہوئے؟ چلیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی۔ اچھا۔ اور وہ کئی بار پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر چکے تھے۔ اس پیشکش نے ہی بھارت میں ایک سیاسی بحث چھیڑ دی تھی۔ کیونکہ بھارت کی تو پالیسی ہی یہی ہے کہ کشمیر سمیت تمام مسائل دو طرفہ ہیں۔ بالکل، کہ کسی تیسرے فریق کی مداخلت انہیں قبول نہیں۔ یعنی مودی حکومت پہلے ہی ٹرمپ کی وجہ سے ایک مشکل پوزیشن میں تھی، اور پھر چین نے بھی اپنا دعویٰ داغ دیا۔ جی بالکل، عین اسی ماحول میں چین کے وزیر خارجہ کا بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھی تو چین نے اسے کم کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ تھا۔ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، آپ سمجھیں، یہ نئی دہلی کی خارجہ پالیسی کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ یہ بھارت کے اس موقف کو براہ راست چیلنج تھا کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ مطلب چین کہہ رہا تھا کہ نہیں، اب یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں رہا۔ بالکل یہی۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم چین کے اس دعوے کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک سفارتی بیان بازی ہو جس کا مقصد بھارت پر تھوڑا دباؤ ڈالنا ہو۔ دیکھیں، بظاہر یہ لگ سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کا وقت اور سیاق و سباق دیکھنا ہوگا۔ یہ بیان اس وقت آیا جب امریکہ بھی ایسے ہی پیشکش کر چکا تھا۔ صحیح۔ تو یہ صرف دباؤ ڈالنا نہیں تھا، یہ دراصل امریکہ کو بھی ایک جواب تھا کہ اس خطے میں اب ایک نیا کھلاڑی بھی موجود ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جنوبی ایشیا میں اب مسائل کے حل کے لیے صرف واشنگٹن کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بیجنگ بھی ایک آپشن ہے۔ اس ایک دعوے نے بھارت کے لیے سفارتی اور داخلی دونوں محاذوں پر ایک بحران کھڑا کر دیا تھا۔ واہ، یعنی چین نے ایک بیان دیا اور بھونچال بھارت کی پارلیمنٹ میں آ گیا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو بھارت کے اندر کیا ہوا؟ ظاہر ہے اپوزیشن نے اس موقع کو ہاتھ سے تو جانے نہیں دیا ہوگا۔ بالکل بھی نہیں۔ جیسے ہی یہ خبر آئی، بھارتی سیاست میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو گھیر لیا اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سب سے زیادہ آواز کس نے اٹھائی؟ سب سے زیادہ جارحانہ رویہ کانگریس کا تھا۔ اچھا، کانگریس نے کیا کہا؟ کانگریس کے ایک سینئر رہنما جے رام رمیش، انہوں نے حکومت سے فوری وضاحت مانگی۔ ان کا نکتہ بہت ہوشیاری سے ترتیب دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر چین کا دعویٰ سچ ہے تو یہ بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے اور ہمارے موقف سے انحراف ہے۔ جی، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو ہماری حکومت اس کی تردید کیوں نہیں کر رہی؟ یعنی انہوں نے حکومت کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا جہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ جواب دیں تو پسیں، نہ دیں تو بھی پسیں۔ جی، یہ ایک کلاسک سیاسی چال تھی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خاموشی بھی کبھی کبھی اعتراف بن جایا کرتی ہے۔ واہ! اس کا مطلب تھا کہ اگر حکومت چپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چینی دعوے کو تسلیم کر رہی ہے۔ اس سے حکومت پر دباؤ بہت بڑھ گیا۔ ویسے حکومت کی خاموشی کی کوئی وجہ سمجھ آتی ہے؟ وہ تردید کر کے معاملہ ختم کیوں نہیں کر دیتے تھے؟ یہی تو سفارتی مجبوری تھی۔ اگر وہ کھل کر چین کی تردید کرتے تو اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے، جو پہلے ہی سرحدی تناؤ کی وجہ سے کشیدہ تھے۔ اور اگر قبول کر لیتے
تو یہ اپنی دہائیوں پرانی پالیسی کو خود ہی غلط ثابت کرنے کے مترادف ہوتا اور اپوزیشن کو حکومت پر حملہ کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار مل جاتا۔ اس معاملے میں ایک اور آواز بھی اٹھی تھی جو بہت منطقی تھی، اسد اللہ اویسی کی۔ جی، اور ان کا نقطہ بہت گہرا اور چپتا ہوا تھا۔ انہوں نے تو چین کے ثالث بننے کی اہلیت پر ہی سوال اٹھا دیا تھا نا؟ بالکل، انہوں نے کہا کہ چین غیر جانبدار ثالث کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف وہ پاکستان کو سب سے زیادہ ہتھیار بیچنے والا ملک ہے، دوسری طرف لداخ میں بھارت کے ساتھ اس کا اپنا سرحدی تنازع چل رہا ہے۔ تو جو خود تنازع کا حصہ ہو وہ منصف کیسے بن سکتا ہے؟ جی، یہی ان کا سوال تھا۔ اویسی نے تو اس پر ایک بڑا زبردست طنز بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چین کا رویہ ایسا ہے جیسے کوئی پہلے جنگل میں آگ لگائے اور پھر خود ہی بارش کا فرشتہ بن کر آ جائے۔ یہ تو بے وقت ممکن نہیں۔ بالکل۔ اور یہ تمثیل بہت طاقتور تھی کیونکہ یہ سیدھا اعتماد کے سوال پر ضرب لگاتی ہے۔ ثالث کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، آگ لگانے والا نہیں۔ اس ایک جملے نے حکومت کی پوری خارجہ پالیسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اس سے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا یہ پیغام صرف بھارت اور پاکستان کے لیے تھا یا چین اس ایک بیان سے کسی اور کو، کسی بڑی طاقت کو کچھ سنانا چاہتا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ پیغام صرف جنوبی ایشیا کے لیے نہیں تھا، اس کے سامعین واشنگٹن، برسلز اور ماسکو میں بھی بیٹھے تھے۔ اچھا؟ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اپنی ایک تقریر میں اس دعوے کو ایک بڑی تصویر کا حصہ بنا کر پیش کیا۔ اور وہ بڑی تصویر کیا تھی؟ اس تقریر میں انہوں نے دنیا بھر کے ہاٹ سپاٹس یعنی بڑے تنازعات کی ایک فہرست گنوائی۔ کون کون سے تنازعات؟ اس میں ایران کا جوہری مسئلہ تھا، سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کروانے کا ذکر تھا، میانمار کا بحران تھا اور یہاں تک کہ فلسطین اسرائیل تنازع بھی شامل تھا۔ اور اس فہرست میں انہوں نے پاکستان بھارت کا نام بھی ڈال دیا؟ جی، اس فہرست میں پاکستان اور بھارت کا نام شامل کرنا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پیغام تھا۔ تو یہاں سب سے بڑا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ صرف پاکستان اور بھارت کے بارے میں نہیں تھا، یہ چین کا دنیا کے لیے ایک جاب ایپلیکیشن تھا کہ نیا عالمی ثالث آ گیا ہے۔ بالکل، آپ نے اسے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ اعلان تھا کہ دنیا کے مسائل حل کرنے کا ٹھیکہ اب صرف امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی چین اب صرف ایک معاشی طاقت نہیں، وہ ایک گلوبل میڈیٹر یعنی عالمی ثالث کے طور پر ابھرنا چاہتا ہے۔ یہ ایشیا کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ ایک بھارتی تجزیہ کار سشانت سنگھ نے اسے خطے کا نیا ثالث اعظم بننے کی کوشش قرار دیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس سے تو ٹرمپ کے دعوے کو بھی ایک طرح سے تقویت ملتی ہے۔ جب دو بڑی طاقتیں امریکہ اور چین دونوں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ثالثی کر سکتے ہیں تو اس سے دنیا میں یہ تاثر نہیں جائے گا کہ شاید بھارت اور پاکستان اپنے مسائل خود حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ یقیناً، اور یہی بھارت کے لیے سب سے بڑا سفارتی چیلنج تھا۔ اس سے اس کے خود مختار خارجہ پالیسی کا بیانیہ کمزور ہوتا ہے۔ صحیح۔ وانگی نے اپنی تقریر میں منصفانہ اور متوازن رویے جیسے خوبصورت الفاظ استعمال کیے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عالمی سیاست میں بڑی طاقتوں کے الفاظ کے پیچھے ہمیشہ ان کی اپنے قومی مفادات کی ٹھوس حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک طرف چین کا اتنا بڑا دعویٰ ہے، دوسری طرف بھارت کے اندر اتنا شور مچ رہا ہے۔ ایسے میں مودی حکومت نے کیا کیا؟ خاموش رہنے کے علاوہ ان کا کوئی جوابی بیانیہ بھی تھا؟ جی، عوامی سطح پر تو حکومت خاموش رہی، لیکن پس پردہ ایک جوابی بیانیہ تیار کیا گیا اور اسے میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا۔ مطلب سرکاری طور پر کوئی تردید نہیں آئی؟ نہیں، لیکن حکومتی ذرائع کے حوالے سے خبریں لیک کی گئیں۔ جیسے انڈیا ٹوڈے نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں نامعلوم حکومتی اہلکاروں کے حوالے سے کہا گیا کہ مئی کے تنازع کے حل میں کسی بھی غیر ملکی طاقت کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو پھر ان کے مطابق یہ معاملہ حل کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے کیا وضاحت پیش کی؟ بھارتی بیانیہ یہ تھا کہ جنگ بندی کا فیصلہ مکمل طور پر دو طرفہ تھا۔ یہ فیصلہ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر براہ راست بات چیت کے ذریعے ہوا۔ اچھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سب دونوں فوجوں کے نمائندوں نے آپس میں طے کیا تھا۔ اس بیانیے کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ خالصتاً مقامی اور فوجی سطح کا فیصلہ تھا جس میں کسی تیسرے ملک کی سفارتی مداخلت کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو ایک طرف چین کا کھلا دعویٰ، دوسری طرف بھارت کا غیر رسمی انکار۔ اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلا؟ عالمی سطح پر کس کا بیانیہ زیادہ وزنی ثابت ہوا؟ یہی اس معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔
اگرچہ بھارت نے اپنے دو طرفہ موقف کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن حکومت کی عوامی خاموشی کی وجہ سے سفارتی تعسل چین کے حق میں چلا گیا۔ مطلب آپ کی خاموشی آپ کے خلاف چلی گئی؟ بالکل۔ جب آپ ایک بڑے دعوے پر عوامی سطح پر چپ سادھ لیتے ہیں تو آپ کا غیر رسمی انکار کمزور پڑ جاتا ہے۔ بھارت کو ایک دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑی۔ کیا اس میں واقعات کی ترتیب کا بھی کوئی کردار تھا؟ میرا مطلب ہے، کیا ٹائمنگ نے چین کے دعوے کو مضبوط کیا؟ بہت زیادہ۔ واقعات کی ترتیب بہت اہم تھی۔ ہوا یہ تھا کہ پہلے چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان آیا جس میں دونوں ممالک سے تحمل کی اپیل کی گئی تھی، جی۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ اس ٹائمنگ نے بہت سے عالمی مبصرین کو یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کر دیا کہ ان دونوں واقعات میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، چاہے باقاعدہ ثالثی نہ بھی ہوئی ہو۔ لیکن اس کے دباؤ یا اثر و رسوخ نے کردار ضرور ادا کیا ہے۔ اس تاثر نے چین کے دعوے کو حقیقت کے قریب ظاہر کیا۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا اب عالمی طاقتوں کے لیے ایک تصویراتی تجربہ گاہ بن چکا ہے، جہاں امریکہ اور چین اپنی طاقت کی حکمت عملیوں کو آزما رہے ہیں؟ بالکل۔ اصل سوال اب یہ نہیں رہا کہ ثالثی کون کراتا ہے، امریکہ یا چین۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس خطے کی قومیں اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے کبھی وہ سیاسی بصیرت اور داخلی حکمت پیدا کریں گی جس کی انہیں اشد ضرورت ہے؟ صحیح۔ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو پڑوسی پانی لے کر بھی آئے گا اور مشورے دینے بھی، لیکن اصل حل تو یہ ہے کہ گھر کے لوگ خود آگ بجھانا سیکھیں۔ مضمون میں اس مسئلے کے کچھ عملی حل بھی تجویز کیے گئے ہیں، جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا ایک مستقل اور سنجیدہ نظام بنایا جائے۔ جی، جو صرف بحران کے وقت متحرک نہ ہو بلکہ مسلسل چلتا رہے، اور پارلیمانی سطح پر اعتماد سازی کے لیے بھی کوششیں ہوں۔ اور ایک علاقائی مکالمہ ماڈل کی بھی بات کی گئی تھی۔ جی، اور یہ سب سے اہم نقطہ تھا کہ عالمی طاقتوں پر انحصار کرنے کے بجائے جنوبی ایشیا کا اپنا ایک ماڈل ہو، جیسے آسیان ہے، جہاں خطے کے ممالک مل بیٹھیں اور اپنے مسائل خود حل کریں۔ اور یہیں پر ہم آج کی گفتگو کو ایک آخری فکر انگیز خیال پر ختم کرنا چاہیں گے۔ طاقت کے مراکز بدلتے رہتے ہیں، کل واشنگٹن تھا، آج بیجنگ ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ ثالثی کے دعوے بھی آتے جاتے رہیں گے۔ بالکل۔ قوموں کی اصل آزمائش یہ نہیں ہوتی کہ ان کے لیے کون بولتا ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے لیے کب بولنا سیکھتی ہیں۔ بالکل درست۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ چین ہو یا امریکہ، ہر کوئی اپنے مفادات کے ساتھ آتا ہے۔ طاقت کے بازار میں ہمدردی نہیں، صرف مفاد کا سکہ چلتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا برِ صغیر کی آنے والی نسلیں بھی جنگ اور کشیدگی کے اسی شور میں جئیں گی، یا وہ امن اور تعاون کی کوئی نئی دھن سنیں گی؟ اس کا جواب کسی بیرونی ثالثی میں نہیں، بلکہ اس خطے کے اپنے فیصلوں، اپنی قیادت اور اپنے عوام کی بصیرت میں پوشیدہ ہے۔